أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ساتھی شامل ہو جائیں گے ختم قرآن میں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. صدق اللہ العظیم. ہم وفاتنا کو مبارک ہو، ان کے والدین کو مبارک ہو، محلے داروں کو مبارک ہو. ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے ادارے سے الحمدللہ سینکڑوں بچے حفظ کر چکے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ ہمارے محلے اور ہمارے مدرسے کے بچے پڑھ کر کہاں کہاں اداروں میں پڑھا رہے. ماشاءاللہ بڑا ایک سلسلہ وسیع چل گیا ہے. ہمارے ادارے کے بچے پڑھے ماشاءاللہ کی علماء کی ماشاءاللہ امام خطیب. یہ فیض اس محلے کا ہے. آج بھی الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے. کیونکہ جب ہمارا ادارہ چلتا تھا اس وقت دائیں بھائی کوئی ادارے نہیں تھے، پر ایک جومت تھا. آج تو ادارے بن گئے. لیکن الحمدللہ پھر بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ ادارہ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے جسم میں سانس ہے انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ اس قرآن کی خدمت میں لگے رہنا اس کی توفیق سے. اور آپ کی محبت بھی پیار بھی آپ ہمارے ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جہاں جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سلسلہ چلتا رہے گا. الحمدللہ ہمارے محلے دار، ہمارے تعاون کرنے والے سارے ثواب میں شامل انشاءاللہ. ہم دو بچوں نے
جو ہمارے شاگردوں نے قرآن سنایا اور پھر سنا، الحمدللہ اس میں سارے ثواب میں شامل ہیں۔ جو ہمارے نمازی ماندار دنیا سے چلے گئے، الحمدللہ آج ان کو مسلسل کے نیکی پہنچ رہی ہے۔ مسلسل کوئی کسی کونے میں بچہ پڑھ کے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، خود بخود اس کا ثواب جو چلے گا ان کو بھی مل رہا ہے، جو زندہ ہیں ان کو بھی مل رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہ نبی پاک کی حدیث ہے، یہ کسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ 3 صدقہ جاریہ ہیں، نیک اولاد کا چھوڑ جانا، علم پڑھا جانا، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی ٹرسٹ ایسے پروگرام کر جانا جس سے مسلسل لوگوں کو فائدہ پہنچے، علم پڑھا جانا، پھر آگے وہ علم چلتا رہے، نیک اولاد چھوٹ جانا کہ وہ نیکی کر کے کسی کو صدقہ۔ یہ 3 صدقہ جاریہ ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، انشاءاللہ مسجد کی خدمت، مدرسے کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ علم پڑھا رہے ہیں، آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے انشاءاللہ یہ صدقے جاریہ انشاءاللہ ہمارے کام آئیں گے۔ اب دعا کرتے ہیں، یہ 3 بچوں نے ختم قرآن کیا ہے، تو میں پھر انشاءاللہ محلے داروں کو بھی، محبت کرنے والوں کو، ان کے والدین کو، ان بچوں کو، اور میں اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاغذ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی، یہ 3 بچوں کے ختم قرآن کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب انک یوم القیامہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سونیا تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، ان 3 بچوں نے تیری توفیق سے مولا، تیری محبت سے، تیرے پیار سے اور تیرے انتخاب سے 3 بچوں نے اپنے سینے میں تیرے کلام کو محفوظ کیا میرے مولا، اور ایک بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کے سینوں میں محفوظ ہی رہے میرے مولا، پوری زندگی بس قرآن کے پڑھتے رہیں، آگے پڑھاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں میرے مولا۔ اے باری تعالیٰ ان کے والدین کی، ان کے استاد کی، اور ان کے ساتھ ان کی پڑھائی میں محبت کرنے والے، ان تعاون کرنے والے سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دی، بخشش کا ذریعہ بنا دی، گناہوں کا کفارہ بنا دی مولا۔ بس ایک عرض ہے مولا کہ اس ختم میں 3 بچوں نے ختم قرآن کیا ہے، 3 بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر بس ایک عرض ہے مولا کہ اس وقت ہم اس 3 بچوں کے ختم قرآن کی دعا میں شامل ہیں، تو بس ایک عرض ہے مولا کہ آج ماضی ساری صاف کر دے میرے مولا، ماضی کی میں جو بھی ہم سے ہو گیا ہے بھول کر یا جان بوجھ کر مولا کریم سب ختم فرما دے۔ ہم توبہ کرتے میرے مولا، سچی توبہ کرتے مولا، معاف فرما دے، اور زندگی کی آخری سانس تک نیکی کرنے اور برائی سے بچنے والا بنا۔ پھر ہمارے ہر نیکی کو ریاکاری، تکبر، دکھلاوے کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اس مسجد کی، مدرسہ کی مولا کی رونقیں قیامت تک دوبارہ فرما، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ایسے آگے لوگ پیدا کر دے جو اس سلسلے کو آگے چلانے والے بن جائیں، ذوق ہو، لگن ہو، فکر ہو، تڑپ ہو، ان کی دلوں میں اشتیاق ہو۔ اے باری تعالیٰ کتنے لوگ اس ادارے کے ساتھ، تیرے گھر کے ساتھ محبت کرنے والے چلے گئے، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کی قبروں کو منور فرما، کروڑ انہیں رحمت و سکون عطا فرما میرے مولا۔ تیری بارگاہ میں عرض ہے جو زندہ اور حیات ہیں ان کو زندگیاں لمبی صحت والی عطا فرما، اور اس ختم قرآن کے موقع پر کتنے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بھی ان کی پریشانی ہے جس قسم کی میرے مولا دور فرما دے، دور فرما دے، دور فرما دے۔ اور ہماری رمضان کمیٹی میں بڑے لوگوں نے محبت کی ہے، اور بڑے بڑے چھوٹے بچوں نے بڑی محبت کی ہے۔ 1-2 بچے ایسے آئے ہیں، میں ان کے اس پروگرام کو دیکھ کر حقیقت میں نے کہا یار بڑے بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اور بڑی بڑی دولت ہے، وہ ہماری کمیٹی میں جو سالانہ کمیٹی میں شامل نہ ہو سکے، پتہ نہیں کیوں نہیں شامل ہو سکے، شرما گئے ہیں یا کوئی اپنی بیزتی سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے، نام لکھوائیں گے، ٹیلی فون نمبر لکھوائیں گے۔ یہ سالانہ کمیٹی پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئے، انہوں نے اپنے طور پہ انہوں نے تعاون کر دیا، اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ تعاون کر دیا ہو، لیکن میرے پاس وہ نہیں آئے، انہوں نے مجھے دیے ہو، نام لکھوایا ہو میرے مولا۔ بس عرض ہے مولا کہ جتنے ہمارے دوستوں نے رمضان کمیٹی میں جو سالانہ کمیٹی ہے، سال کے بعد ماشاءاللہ جس کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ ختم قرآن کا ہوتا ہے،
ایک حصہ مسجد کا ہوتا ہے، ایک حصہ مدرسے کا ہوتا ہے۔ مولا کریم جتنے ساتھی شامل ہوتے آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، نیتیں کر لی مولا، سب کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور جتنے نہیں شامل ہو سکے، شامل ہونے کا ان کا ارادہ تھا، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے، ان کو بھی شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارا سلسلہ نسل در نسل قیام تک جاری و ساری فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے خزانے میں کمی نہیں، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشانات کی پریشانی دور فرما، تندرست کو تندرستی دور فرما، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار نیک بنا، جن کے بعد گھر جن کو گھر عطا فرما، روزگار میں روزگار عطا فرما، جن کے بعد روزگار میں وزیر برکت فرما، عمر اور حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما۔ 3 بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر ایک عرض مولا، بس یہ ہماری عرض کو سن لے میرے مولا، اور منظوری بھی دے دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں تو ایمان پر زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان پر آئے، موت کی تلخی اور پیاس کی شدت سے بچانا۔ اور اس وقت شیطان کا شدید حملہ، بڑا شدید حملہ ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے مولا۔ آج 3 بچوں کے ختم قرآن، صلاۃ التراویح کے ختم قرآن کے موقع پر بس ایک عرض مولا کہ اس وقت بس تیری مدد کی ضرورت ہے، بس اس وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ بس جب اس زندگی کا آغاز ہو بس وہ ایمان سے ہو جائے، ایمان سے ہو جائے۔ باقی جو ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی جو بھی تمنا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، وہ یہ جانتے ہیں، سب کی دل جان مرادیں پوری فرما دے، سب کی دل جان مرادیں پوری فرما دے۔ یا الہی گرمی معاشر میں جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جب ہم سب چلیں گے تاریخ راہ گل سرا پر آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہم سب کو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں برداد مولا تیری خاص رحمت برستی ہے۔ یا الہی ایسی توفیق دے کہ ہم سب تک جائیں یہ کرتے ہوئے، اور پھر تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ان بچوں کو پوری زندگی قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمانا، وابستگی نصیب فرمانا، اور قیامت کو ان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنانا۔ جتنے بچے ہمارے کام کر رہے ہیں، بچیاں کام کر رہے ہیں مولا اداروں میں، ان کو یا مزید ذوق محبت نصیب فرما، ان کی مدد فرما۔ یا الہی ہماری ماں کو مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الا اليك تصير الامور وغفر له الى الله ان الله تصير العباد۔ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين انك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب کو مبارک ہو، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ محبت میں آئے میرے پاس، تو میں تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، بس آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اور اس سے ہٹ کر میں انشاءاللہ تنہائی خلوت میں بھی مجھ سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کی دعا کر دوں گا۔ قبول تو سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہماری دوسری نشست انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد شروع ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس میں کوئی نعت خوانے کا سلسلہ ہوگا، وہ تھوڑا سا بیان بھی کریں گے، پھر صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگا، پھر اس کے بعد سحری کا انتظام ہے انشاءاللہ۔ جو سحری جہاں کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ سحری کر لیں گے، جو نہیں کرنا چاہیں گے وہ گھر جا کر لیں گے۔ یہ ہمارا اگلی نشست کا شیڈول ہے۔ اللہ تعالیٰ